اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں تاکہ یہ نئے ویڈیو کی اپڈیٹ۔ اصل جو راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ ہے دعا کا راستہ۔ مسلمان کاوشیں کریں، کوششیں کریں، تدبیر کریں، لیکن اسی کے ساتھ دعا بھی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ وہ ہتھیار ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے اس کو چھین نہیں سکتی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دعا کا درس دیا کہ میدان عمل میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تجارت کی منڈی میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تعلیم کی منڈی میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میدان عمل میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ آپ دیکھیں جب بھی دعا کی جاتی ہے، مومن کی دعا کبھی بھی رائگاں نہیں ہوتی، بشرط یہ ہے کہ دعا کے جو آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں اس کے مطابق دعا کی جائے۔ آپ دیکھیں بدر کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 نہتے مجاہدین کو لے کر کے حاضر ہوتے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، کوئی ظاہری صورت ایسی نہ تھی کہ یہ 313 1000 پر غالب آتے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، 313 میں صرف 8 لوگ ایسے تھے جن کے پاس تلوار تھی، ان میں سے کسی کی تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کی تلوار زنگ آلود تھی، اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اوپر کا کرتا بھی بہت سارے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھا۔ ایک تہبند وہ لپیٹ کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ میدان میں سرفروشی کا جذبہ لے کر کے حاضر تھے۔ صحابہ کرام کے پاس کھانے کو نہ تھا، کسی کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، کوئی کھجور چوس کر کے پانی پی رہا تھا۔ صورتحال یہ تھی، کوئی ایسے ظاہری حالات نہ تھے کہ مسلمان فتح و نصرت کی طرف جاتے، لیکن ہوا کیا، سب کو اللہ کے حبیب نے سونے کا حکم دیا۔ 313 صحابہ کو سونے کا حکم دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نہیں سوئے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول پوری رات دعا کرتے رہے۔ یعنی کل کی صبح میدان میں قدم رکھنا ہے، اور اس سے پہلی رات دعا کی جا رہی ہے، اور دعا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف نگاہیں اٹھے تو قبلہ بدل جاتا ہے، صرف نگاہیں اٹھے تو مراد پوری ہو جاتی ہے، صرف نگاہیں اٹھے تو قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے، امت کو دعا کرنے کا طریقہ تعلیم فرما رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو دعا میں ہاتھ کبھی یوں ہوتے تھے، کبھی یوں ہوتے تھے، اور اس کے بعد کبھی نیچے آتے تھے، پھر کبھی نیچے آتے تھے، پھر کبھی اوپر اٹھتے تھے، اور مسلسل آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری تھی، اور ایک ہی جملے کو بار 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 تکرار کرتے تھے، اور دعا میں اتنے مگن تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسم کی چادر زمین پہ آ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دعا کی مصروفیت کی وجہ سے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے بدن سے چادر زمین پہ آ جاتی ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی، سرکار کے جسم اقدس پہ ڈال دی، اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ دعا کا ایک طریقہ ہمیں یہ ملا کہ دعا میں انہماک کتنا ہو کہ ارد گرد کے ماحول سے ہم بے نیاز ہو جائیں۔ دعا کرتے وقت ہمارا چہرہ کس کو کیسا لگ رہا ہے اس کی فکر نکال دیں، ہمارے الفاظ کیا ہیں اس کی فکر نکال دیں۔ الفاظ سجا کر دعا مانگنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے بے ساختہ جو جملے نکلتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی، اور پھر دعا میں الفاظ کو